بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اگر مرد ایک ایسی عورت سے ہم بستری کرے جو کہ اس کی بیوی نہیں تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے سے ہی زنا ہو جائے، بلکہ چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے، اور کسی پرائی عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا کو اسلام میں بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کو دنیا میں ہی سخت سزا رکھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ اس کی سخت سزا دیں گے۔ زنا کی سزا کیا ہے اور اس بارے میں قرآن و حدیث میں کیا احکامات ہیں، اور ایسی کون سی عورتیں ہیں جن پر زنا کی سزا عائد نہیں ہوتی؟ اگرچہ ان پر زنا کا جرم ثابت بھی ہو جائے لیکن شرعی حد لاگو نہیں ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ہوتے ہوئے کوئی زنا نہیں کر سکتا۔ البتہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ بحوالہ بخاری شریف۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص کر کے اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں۔ کس کا ہاتھ کسی کو لگ رہا ہے، کہاں لگتا ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ لڑکا ہو یا لڑکی، اور پھر اس گناہ کے کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ اگر کوئی اکیلا لڑکا یا لڑکی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کو جلدی شادی نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے۔ اور شادی کی عمر ہونے کے بعد ماں باپ ان کی شادی نہ کریں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور ان کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ان کے ماں باپ قیامت کے دن اللہ کے حساب دیں گے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اچھے ہیں تو آپ کو بھی اچھی بیوی یا شوہر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کا عمل نہیں لکھا جاتا، یعنی 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اگر زنا بھی کیا تو ان پر دین اسلام کی روح سے کوئی حد لاگو نہیں ہوتی۔ ایک وہ کہ جو نابالغ جب تک بالغ نہ ہو جائے، وہ شخص جو سویا ہوا ہو جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، اور تیسرا وہ جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، دیوانہ مجنون ہو، اس پر بھی اس کی کوئی حد لاگو نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی بھول چوک اور جس چیز پر وہ مجبور کیے گئے ہوں معاف کر دیا جائے گا، یعنی اگر آپ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، اللہ نے فرمایا کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا، یا کسی چیز پر آپ مجبور کیے گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ زنا کرنے والوں کا رحم یعنی طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ زمین پر گڑھا کھودا جائے گا، زانی کو اس گڑھے میں کھڑا کر کے سینے تک مٹی میں دبا دیا جائے گا، اور پھر پتھر مارے جائیں گے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ ایک کارروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں گے تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ اسلام عصمت میں غفت کو سب سے بڑی قیمتی متاع قرار دیتا ہے، اور اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے۔ چنانچہ اسلامی معاشرے میں انتہائی گھناؤنے اور بدترین جرم ہیں، اور اسلامی تعزیرات میں اس کا جرم کی سزا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، اور زنا کے قریب مت جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اس آیات کریمہ میں زنا سے اس طرح روکا گیا ہے کہ زنا نہ کرو، تو بلکہ زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا ایک بہت بری چیز ہے۔